لطیف کھوہر صاحب، بہت وارم ویلکم. عمران خان صاحب نے پہلے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے اور آج خود براہ راست فوج کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج تک کی یہی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کو سنوا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے 9 مئی پہ شہداء کی توہین جو کی اس پہ معافی مانگیں اور اس چیز کا عہد کریں کہ آئندہ تعمیری سیاست کریں گے، نہ کہ انتشاری یا ٹیررزم پہ مبنی سیاست. آپ فوج کی طرف سے اس جواب کے بعد مذاکرات کے لیے ان شرائط کے اوپر تیار ہیں؟ دیکھیں کامران، یہ تو باہر کے میکسیمل پوزیشنز اس وقت لے رکھی ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے ملک کا، جس طرح کا طریقے سے ملک کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان بھی اس ملک کی انہی ہماری طرح ہی محب وطن ہیں، اور یقیناً ان کو بھی اس چیز کی فکر ہے کہ اس طرح سے ملک نہیں چلتا ہے. اور یہ فارم 47 کی جو اللیجیٹمیٹ حکومت ہے، جن کو انسٹال کر کے بیساکھیوں پر لا کر ایوانوں میں بٹھا دیا گیا ہے اور حکومت سونپ دی گئی ہے، یہ بیساکھیوں کے لیے کی حکومت جو ہے نہیں چل سکتی ہے. عوام کی جتنی ان کے خلاف غم و غصہ اور جتنی نفرت ہے، اس کا اظہار کسی گیلپ سروے پہ کروا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا. مجھے یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح سے ملک نہیں چلے گا. اس لیے اگر یہ جو ایک گیپ پڑ گیا ہے، کمیونیکیشن گیپ سمجھ لیں، کریڈیبلٹی گیپ سمجھ لیں، یہ مسلم لیگ نون نے ڈلوانے کی کوشش کی ہے. لیکن مسلم لیگ نون، دیکھیں ہم تو کہتے ہیں فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، ہمیں مضبوط فوج چاہیے، نہ کہ سیاستدان فوج چاہیے. دیکھیں جب فوج سیاست میں پڑتی ہے یا ملبس کا پرنسپل ہے ملٹری ان بزنس جب پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنا جو کار فرائض منصبی ہے اس سے جو ہے وہ کافی دور ہو جاتی ہے. اب اگر دیکھیں اس وقت ملک میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، بارڈرز کی جو کیفیت ہے، در اندازی جو ہو رہی ہے اس وقت، دہشت گردی کا جو ناسور پھر سے جو ہے سر اٹھائے ہوئے ہے، اور اگر ہم اسٹیبلشمنٹ ہماری ہر ضلع میں سن لو یار، شاید سن لو کامران، سن لو، اگر ایک ہی مشن ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دینے، 144 لگا دو، ان کو اندر کیسے کرنا ہے، ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیسے کرنا ہے، ان کے بچے کیسے اغوا کرنے ہیں اور مسنگ پرسنز کیسے ہونے ہیں، تو معاف کیجئے گا اس طرح سے جو ہے نہ ریاستیں چلتی ہیں نہ ملک چلتی ہیں. اور 1971 کے سانحے کو مت بھولیے گا، جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. اور ہم اگر دیکھیں نا کامران، ذرا آپ نے بڑا لمبی تمہید باندھی ہے، ذرا حوصلہ رکھیں سننے کا بھی. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم فوج کو تو ہم صرف یہ کہتے ہیں خدا را اپنے جو ہے آئین کی پاسداری کریں، آپ سیاست میں حصہ مت لیں، اور آپ خدا را جو ہے آپ ایک ادارہ نہیں ہیں، آپ وفاقی حکومت کی ایک ایگزیکٹو کا برانچ ہونے کے ناطہ سے آپ ریاست کے جو ہے آپ پاسدار اور اس کے تابعدار ہیں. اور آرٹیکل 7 میں ریاست جو ہے عوام ہے، عوام کو آئین مقتدر کرتا ہے، حق حکمرانی عوام کا ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری، چاہے وہ سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، پاکستان ہو. پوائنٹ آ گیا جی اب ضرور کی بتائیے، لیکن میں بھی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس طرح سر میرا پوائنٹ لے لیں آپ جو فرما رہے ہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے. لیکن آبویسلی آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو متعجب کر دے گا جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ 71 کی بات کر رہے ہیں، میں 2018 کی بات کروں گا. فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے، اگر فارم 47 نہیں ہے بقول آپ کے اس کو طے کرنا، فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ آرٹیز بٹھا کے کسی کو پرائم منسٹر بنا دینا. فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کو اس طرح چلانا جس طرح کہ عمران خان کی حکومت کو انہوں نے چلایا. فوج کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگز کے اندر وہ غلط تھا. اب ٹھیک ہے، اچھی بات، ٹھیک ہے. اب آپ جب لے آئے فوج کو یہاں تک، اس کے بعد اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں پیچھے چلے جائیں، چلے اب فوج تو آ گئی ہے یہاں تک، بالکل ٹھیک ہے. آپ نہیں کر رہے، آپ اس وقت تھے بھی نہیں ان کے ساتھ، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. عمران خان بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. پوائنٹ یہ ہے کہ اب مذاکرات کی دعوت جو دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بتا دیا ان سو مینی ورڈز کہ عمران خان کو ملک کا انٹرسٹ اس وقت لاحق ہے.
ان کو اپنی جان کی وہ کوئی نہیں ہے، ان کو اپنی ہیلتھ کی پرواہ نہیں ہے، اپنی قید کی نہیں ہے. سارے پوائنٹس آ گئے آپ کے، اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہم. مجھے صرف یہ سمجھا دیجیے، ٹو دا پوائنٹ چلتے ہیں نا سر. آگے آگے آپ تو وکیل ہیں، آپ تو بڑا ویل آرٹیکولیٹ آرگومنٹ دیتے. فوج نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس تمام اس کو. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. ان کا موقف یہ ہے کہ جی عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی unless اور until he will realize کہ 9 مئی کو انہوں نے شہداء کی تذلیل کی ہے. اب آپ کی نیگوسیشنز کا جواب انہوں نے اس طرح دیا ہے. اب واٹس نیکسٹ؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اس میں آئیں ذرا، پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں. اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یار کبھی بھی بند گلی میں کبھی بھی نہیں جایا جا سکتا. اور آپ دیکھیے گا کہ ریجیکشن والی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. ان کو بھی علم ہے، ان کو بھی ادراک ہے اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا ہے. نہ یہ یتیم جو نافذ کر دیے گئے ہیں، جن کو عہدوں پر بٹھا دیا گیا ہے، جن کو ریاست کے امور سونپ دیے گئے ہیں، نہ وہ چلانے لائق ہیں. انہوں نے جو ہٹ مین، اکنامک ہٹ مین کا جو بجٹ دیا ہے، اب آپ آئی پی پی کا جو سکینڈل اس طرح سے ابھر کے آیا ہے، اب آپ کے جو مالیاتی جو ادارے ہیں جس انداز سے وہ ڈوبے چلے جا رہے ہیں، جس طرح سے لوگ بجلی کے بلوں کا جو ہے وہ جنازہ نکال رہے ہیں، جس طرح سے ایک جماعت نے تو یہاں دھرنا 5 دن سے دے رکھا ہے، جس طرح سے باقی سارے طبقات بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ عنقریب اور ڈریں اس دن سے. دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک آرٹیکولیٹ کر کے، ریگولیٹ کر کے، ان کو چینلائز کر کے لوگوں کو امید دلاتی ہیں، آس دلاتی ہیں، ان کو جو ہے ڈسپلن میں رکھتی ہیں. اگر یہ فری فار آل ہو جائے تو کیوس اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جو سر. ہے دن بڑا خوفناک ہوگا. کہ واٹس نیکسٹ؟ جی میں واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ 5 اگست کو بھی What's ہم next, جو sir؟ ہے آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. بھرپور انداز سے ہڑتال کر رہے ہیں. سر ہم نے جو ہے بالکل اچک زئی صاحب کو بھی وہ اختیار دے رکھا ہے، اور ان کی جانب سے بیک ڈور چینل کے وہ معاملات ابھی بھی ہو رہے ہیں. بیک ڈور چینل دیکھیں، فرنٹ فٹ پر ابھی کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ ہماری جانب سے نہ ان کی جانب سے. بیک ڈور چینلز پہ ہوگا، اور یہ نہ تو کوئی معافی مانگے گا اور نہ ہی معافی مانگنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ معافی کس سے مانگیں بھائی؟ وہ ہمارے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں. ان کو ہماری جو ہے ٹیکسز کی خون پسینے کی کمائی سے تنخواہیں ملتی ہیں. تو ملازموں سے کیوں مذاکرات کر رہے ہیں آپ؟ ان دی سروس آف پاکستان. ملازموں سے مذاکرات کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملازموں سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آئین کے حدود و قیود میں آپ آئین کے حدود و قیود میں رکھیں. ہمارا جو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے فارم 47 کا، ہم سپریم کورٹ سے لے لیں گے. ہمیں سپریم کورٹ نے آلریڈی مخصوص نشستیں دے دی ہیں. ہمیں سپریم کورٹ نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تھی، پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی رہے گی. اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بہت بڑا سٹرکچر پاس کیا ہے. الیکشن کمیشن کے خلاف ہم آرٹیکل 209 میں گئے ہیں ان کی ریموول کے لیے، کیونکہ نہ صرف بڑا آپ نے اہم بات کی کھوسا صاحب.